بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ CSS 22 امپورٹنٹ کوشچنز پرٹیکولرلی ریلیٹنگ ٹو ایسے کرنٹ افیئرز اینڈ پاکستان افیئرز۔ تو اس میں جو CSS کی کلچر ہے اس کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے۔ اب دیکھیں کہ کوشچنز CSS میں سمپل نہیں آنے، کوشچنز آنے ہیں کریٹیکل نیچر کے۔ میں آپ کے سامنے 15 ٹاپک پیش کروں گا، یعنی یوں کہہ لیں کہ دے آر 15 ایریاز جس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایوری CSS اسٹوڈنٹ مسٹ پریپیئر فار دس ایگزامینیشن۔ اس میں ہم بات کریں گے اسٹریٹجی ٹو پلان اینڈ پریپیئر، ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے 15 ایریاز یا مین ٹاپکس بتاؤں گا۔ واٹ از دا کریٹیکل سائڈ۔ نمبر 1 ہے جینڈر۔ آپ نے گویا کہ 15 ایریا تیار کرنے ہیں، 15 ایریاز۔ یہ نہ صرف آپ کو کرنٹ افیئر، پاکستان افیئر ایسے، بلکہ آپ کو پولیٹیکل سائنس کا پیپر 2 اور IR پیپر 2 میں بھی یہ چیزیں ہیلپ کریں گی۔ اب جینڈر پر جو آپ نے تیاری کرنی ہے، میں پورا آنسر تو اب افورڈ نہیں کرتا رائٹ ناؤ، لیکن آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ اس پر کیا کچھ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یا کتنا نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جینڈر پر اگر آپ اس کویسچن کو آنسر کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جینڈر پر کوئی بھی کویسچن آئے تو آپ اس کا آنسر دے سکیں گے۔ مثال کے طور پر وائی ڈسکریمنیشن از گوئنگ on the basis of gender world around at various degrees, suggest ways to bridge the gap to uplift the humanity at the global level. سیکنڈ جو ہمارا ایریا ہے وہ ہے اکانومی۔ اکانومی پر آپ کی تیاری کیا ہوگی یا اس کی کریٹیکل سائڈ کیا ہے۔ Nations ruled the world simultaneously both by making use of their economic worth and building the same by even exploiting the weaker sections at national level and nations of the world at the international level۔ یہ کوئی اتنا آسان چیز نہیں ہے اس کے آنسر، اس کو جس طرح ہم نے ڈائسیکٹ کرنا ہے۔ پھر تھرڈ ایریا ہے گلوبلائزیشن۔ اب گلوبلائزیشن میں کیا چیز تیار ہونی چاہیے آپ کی، واٹ از آل اٹ اباؤٹ، نمبر 1۔ نمبر 2، ہاؤ ٹو سروائیو ان دس گلوبلائزڈ ورلڈ۔ اب آپ نے سجیشن دینے ہیں کہ کوئی بھی ملک کیسے سروائیو کرے گا، کیونکہ آل ٹوگیدر ایک نئی کلچر ہے۔ چوتھا کویسچن آپ نے تیار کرنا ہے یا ایریا چائنا ایمرجنس، یہ ایک سبجیکٹ بن گیا ہے۔ اس میں پرٹیکولرلی B3W ورسز دا BRI۔ اب دیکھیں اس نے چیلنج پوز کیا ہے، erstwhile جو ڈویل ورڈ تھی اس کے لیے چیلنج پیش کیا ہے، لہذا وہ اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں ان دا فارم آف بلڈ بیک بیٹر ورلڈ۔ B3W G7 کی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی ہوا۔ آپ کی تیاری ہونی چاہیے۔ پھر پانچواں سبجیکٹ ہے اسی سے ریلیٹڈ چائنا کنٹینمنٹ۔ ایک اور رسپانس کر رہی ہے ویسٹ، ایک تو اکنامک رسپانس ہے BRI کے مقابلے میں B3W، دوسرا ہے کہ اس کو کنٹین کیا جائے کہ پولیٹیکلی بھی ایمرج کر رہا ہے اور یہ اوفینسو اینڈ ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے بھی ایکسپینڈ کر رہا ہے، وہ بھی ایک چیلنج ہے۔ اس کے لیے انہوں نے 3 ایریاز بنائے ہیں۔ ایک ہے US انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ، دس از فار چائنا کنٹینمنٹ۔ نمبر 2 کوآڈریلیٹرل ڈائلاگ، اینڈ نمبر 3 AUKUS۔ یہ 3 ایریا سے اس کو کنٹین کرنا چاہتا ہے۔ یو ہیو ٹو پریپیئر فار دیٹ۔ نمبر 6 CPEC، یہ جیو اکنامکس کے کانٹیکسٹ میں یو ہیو ٹو پریپیئر دیٹ، اور یہ جیو اکنامکس پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان's پالیسی ہیز مووڈ ٹورڈز جیو اکنامکس مور ایز کمپیئر ٹو جیو پالیٹکس۔ نمبر 7 افغانستان، دا ریئلٹیز، بیسٹ اسٹریٹجیز فار پاکستان with reference to Afghanistan now۔ نمبر 8 دا پاور آف سوشل میڈیا۔ اب یہ مکس میں بتا رہا ہوں، ایسے بھی اسی میں مکس ہے، پاکستان افیئرز بھی ہیں، کرنٹ افیئر بھی ہیں، لیکن یہ میں
15 ایریاز میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ آرسینلز ہیں، یہ وہ ویپنز ہیں، اگر آپ لے کر جائیں ایگزامینیشن ہال میں تو آپ خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے۔ دا پاور آف سوشل میڈیا، پولیٹیکل پاور، اس کی اکنامک پاور اور اس کی سوشل پاور، یہ تینوں ڈومینز میں بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے۔ 9 لٹریسی اینڈ ایجوکیشن، impacts on political stability, economic stability, social cohesion and integration۔ اس کے ساتھ اضافہ میں نے کیا ہے ویمن امپاورمنٹ، کہ ایجوکیشن نے ورلڈ وائڈ جس ملک میں بھی لٹریسی گئی ہے، ہائی ہوئی ہے، اس میں ویمن امپاورمنٹ کا لیول بڑھا ہے۔ نمبر 10 یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، اس پر کون سا کوشچن بنتا ہے؟ irrelevance on political front, particularly with reference to Ukraine, Palestine, Kashmir, Libya, Afghanistan, Syria, Yemen، بے شمار اور ایشوز ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ 21 سینچری میں یو این او irrelevant ہو گئی ہے اور بائی لیٹرلزم آ گیا اس کی جگہ، ملک باہمی گفت و شنید کے ساتھ۔ اب افغانستان کا ایشو آپ نے دیکھا، دوحہ میں راؤنڈ ہوئے ہیں، یو این او کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے یوکرین کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی بڑی پاورز نیگوشیٹ کر رہی ہیں، لیکن نہ یہ جنرل اسمبلی میں ایشو ڈسکس ہو رہا ہے، نہ یہ سیکورٹی کونسل میں۔ اسی طرح آپ نے اس کو ایلیبوریٹ کرنا ہے۔ 11 کرونا ویریئنٹس، چیلنجز اینڈ ریمیڈیز، کیونکہ اس کا ایک ورلڈ ایفیکٹ ہے، ہر اینگل سے ایفیکٹ ہے، تو یو شوڈ بی پریپیئرڈ فار دیٹ۔ 12 OIC اینڈ دا اسلامک ورلڈ، ایشوز اینڈ آئیڈیلز، اس نے جو یہ نان پرفارمنگ موڈ میں ہے اس وقت، تو یو مسٹ نو دا ریزنز اینڈ دا ڈاؤن فال آف دا اسلامک ورلڈ ان سو مینی ایریاز۔ نمبر 13 ٹو نیشن تھیوری ان دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور دا پرسپیکٹو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مین جو چیپٹرز ہیں پاکستان موومنٹ کے، اردو ہندی کنٹروورسی ہو، پارٹیشن آف بنگال ہے، یا اس میں خلافت موومنٹ کا ایلیمنٹ ہے، اینڈ پرٹیکولرلی دا کنٹریبیوشن آف سر سید احمد خان، آپ کو یہ ساری ٹریجیکٹری کا علم ہونا چاہیے، ہاؤ آل دیز تھنگز کنٹریبیوٹیڈ ٹورڈز دا کریشن آف پاکستان۔ تو یہ ٹو نیشن تھیوری کی ہسٹوریکل کنٹیکسٹ اور بیک گراؤنڈ ہے۔ 14 اسلاموفوبیا اینڈ دا مسلم ورلڈ، انٹرنیشنل ڈائمینشن، یہ ہے ایریا جس پر آپ کی تیاری ہونی چاہیے۔ انٹرنیشنل کانٹیکسٹ کیا ہے؟ آلموسٹ ورلڈ کا کنسنسس ہے یہ تھوڑا سا اسلام کے خلاف ہے، کیوں پیدا ہوا، اور اسلامک ورلڈ اس کو پراپرلی رسپونڈ کیوں نہیں کر پائی، اور یہ فوبیا سٹل ایگزسٹ کرتا ہے۔ وائی فوبیا؟ اس میں کیا ہمارا قصور تو نہیں ہے؟ اینڈ 15 پاکستان، مین ایشوز، اس کے اکنامک، پولیٹیکل، سوشل، انکلوڈنگ دا ٹیرر ایکٹیویٹیز گوئنگ آن ان دا پاسٹ اینڈ ایٹ پریزنٹ، اور اس میں کرپشن، وائلنس جو سوسائٹی میں ہے، کرائم اور لا لیسنس ہے، ان سب کے کازز اور ریمیڈیز آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ یہ وہ 15 ایریاز ہیں یا وہ آرسینلز ہیں جو کہ آپ جن کے بغیر اچھی طرح تیاری، کوالٹی ایجوکیشن، کوالٹی مٹیریل، کوالٹی مینٹورز، کوالٹی انسٹیٹیوشن سے لنک اپ ہوئیے گا، دیٹ از دا اونلی وے آؤٹ۔ اب میں آپ کے کچھ کویشچن دیکھوں گا، یو کم آؤٹ ود یور کویشچنز۔ واٹ اباؤٹ اپ کمنگ میٹنگ آف پرائم منسٹر عمران خان ود، یہ سوال آپ کو بالکل نہیں آئے گا۔ یہ آپ پاکستان کی جو فارن پالیسی کی شفٹ ہے، ابھی آپ کا جو سوال یہ آنا ہے کہ جو کرنٹ سینیریو ہے جیو پولیٹیکل، اس میں پاکستان کی فارن پالیسی کے اس وقت آپشنز کیا ہیں اور بیسٹ آپشنز کیا ہونے چاہیے۔ تو اس کنٹیکسٹ میں آپ کہیں گے کہ پاکستان کے جو بیسٹ آپشنز ہیں وہ یہ ہے کہ وہ گلوبل لیول پر تمام کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، لیکن جیو اکنامکس کو امپورٹنس دیتے ہوئے اس کے زیادہ جو اس کی پرائرٹیز میں چائنا، رشیا کے ساتھ تعلقات زیادہ قریبی بننا ضروری محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دور آ گیا ہے کہ جس میں جو کنٹریز آپ سے بہت دور ہیں وہ آپ کی جیو اکنامکس میں، اکانومی میں اتنا سپورٹ نہیں کر سکتے جتنا آپ کی وسینٹی کے کنٹری جو ہیں
وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا یو نیڈ ٹو ڈیولپ بیٹر ریلیشنز, آئی مین مور ڈیپ ریلیشنز ود چائنا اینڈ گڈ ریلیشنز ود رشیا اینڈ ایون افغانستان. کولڈ وار ایرا کی فارن پالیسی نہیں ہے اب پالیسی ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو فیس کرتے ہوئے کہ جیسے پاکستان از شارٹ آف انرجی, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری انرجی کی ڈیفیشنسی کیسے میٹ ود ہو سکتی ہے. ایون اگر رشیا سے گیس پائپ لائن آپ کے پاس آتی ہے تو یو شوڈ ناٹ سے نو ٹو دیٹ. اس ایریا پر ڈیولپ کیجیے. سر ایسے کہ آرگومنٹ کیسے کلیکٹ کریں اور کیسے ان کو دیکھیں. یہ جو آرگومنٹس ہیں, ایک تو آپ کی اسٹڈی کی بنیاد ہے کہ آپ کی اسٹڈی کتنی واسٹ ہے, کس طرح کے مینٹور سے آپ کا واسطہ ہے. جہاں آپ پڑھتے ہیں بیٹا, آپ ان سے کویسچن کیا کریں. اگر آپ نے اکیڈمی جوائن کی ہوئی ہے وہاں کویسچن کریں. اگر آپ نے مجھے جوائن کیا تو مجھے کویسچن کریں, کیونکہ میں جب ٹاپک ڈسکس کرتا ہوں اپنی کلاس میں تو میں کہتا ہوں مجھے کویسچن کرو, اس کا کریٹیکل سائڈ کیا ہے, یہ ایشو ریزالو کیوں نہیں ہوا, ورڈ کی پرائرٹیز کیا ہیں. کویسچن مور, جیسے لیری کنگ لائیو کہتا ہے. اور دوسرا, کوالٹی بکس دیکھیں, اس مینٹور سے رابطہ کریں جو ورڈ ویو رکھتا ہے, جس کی سوچ پریگمیٹک ہے. اور پریگمیٹزم کا آپ کو علم ہونا چاہیے. واٹ از پریگمیٹزم؟ یہ ہوتی ہے جو کہ گراؤنڈ ریالٹیز سے اٹھتی ہے. وہ یوٹوپیا نہیں ہوتا, وہ اچیویبل ٹاسک ہوتے ہیں. یو ایس withdrawal فرام افغانستان imminent effects on پاکستان. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا جیو اکنامکس میں ان کی withdrawal کے بعد جیسے ہماری ایک میں تو مین ایریا بتاتا ہوں جس کے گرد آپ کی بات گھومنی چاہیے کہ دیکھیں اسٹیبل افغانستان از دا ریکوائرمنٹ آف پاکستان. اس لیے کہ if there is any disruption, chaos, political unrest or the war going on in افغانستان, سب سے پہلے نیگیٹیولی جو کنٹری افیکٹ ہوتا ہے دیٹ از پاکستان. اس لیے کہ ان لوگوں نے وہاں سے موو کر کے پاکستان میں آنا ہے اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے اکنامکلی, پولیٹیکلی, سوشلی. واٹ اباؤٹ کلائمیٹ چینج؟ ہاں اچھا سوری یہ میں بھول گیا, بہت اچھی بات کی ہے یہ شاہ جی نے. تو یہ یوں کہیں کہ 16th ٹاپک جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہے کہ کلائمیٹ چینج اتنا امپورٹنٹ ہے, اس کو تو ٹاپ پر رکھیں کہ یہ کلائمیٹ چینج کیا ہے, whether the world is really serious to put a curb on the carbon emissions. آپ سے پوچھا جائے گا to what extent and what are the hindrances basically in arresting the trend of CO2 emissions in the world and what is the global warming future of the world. Are we going to get rid of the global warming in the years ahead? Fifth generation warfare. Very good. لو جی یہ 17 تھا آپ نے, ففتھ جنریشن وارفیئر, ہائیبریڈ وارفیئر اور گرے زون وارفیئر. آپ کو ان کا تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہے. گرے زون وارفیئر, ہائیبریڈ وارفیئر, ففتھ جنریشن وارفیئر, یہ فیوچر کی وارفیئر میں اس کا بہت بڑا رول آنے والا ہے. یعنی اب جو کنونشنل وارفیئر ہے وہ ذرا کم ہوگی. جب کنونشنل بھی ہوگی اس میں نان کنونشنل ویپنز کا استعمال زیادہ ہوگا. اور دوسرا رول آف نان اسٹیٹ ایکٹرز, اسی کے ساتھ آپ ملائیے گا کہ ایک تو کنونشنل وارفیئر میں اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں. آج کل جو ہے کسی اینیمی کو ڈاؤن کرنے کے لیے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا استعمال کرتے ہیں, پریشر گروپس کو استعمال کرتے ہیں. تو یو مسٹ بی فیملیئر ود دا رول آف دا نان اسٹیٹ ایکٹرز, پریشر گروپس اینڈ دا رول آف ففتھ جنریشن وارفیئر, گرے زون وارفیئر. اصل وارفیئر سے پہلے جو جنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ گرے زون میں ہوتی ہے. جس طرح رشیا یو ایس اے کی وار اس وقت یوکرین میں گرے زون ایریا میں ہو رہی ہے, تو یا پاکستان انڈیا کی وار جاری ہے وہ اس کو ہم گرے زون کہتے ہیں کہ اصل وار سے پہلے جو کچھ ہماری ڈپلومیٹک لیولز پر ہو رہی ہے, پولیٹیکل لیول پر ہو رہی ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے ہو رہی ہے, پریشر گروپ سے ہو رہی ہے اور سائبر اٹیکس کے ذریعے ہو رہی ہے, یہ ساری گرے زون وارفیئر ہے. تو سائبر اٹیکس, گڈ پوائنٹ. واٹ اباؤٹ نیشنل سیکورٹی پالیسی؟ گڈ. یہ دیکھو آپ تو مجھ سے بھی زیادہ لائق ہیں, تو ماشاءاللہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تیاریاں. تو نیشنل سیکورٹی پالیسی اس کی بھی آپ نے تیاری کرنی ہے پاکستان کے والے سے. دس از امپورٹنٹ پوائنٹ. بے شک اس پر ایک نوٹ آ جائے
کہ آپ ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی پر نوٹ لکھیں اور اس کے پروس اینڈ کونس کو بتائیے کہ whether it is different from the previous national policies or not, to what extent it is different. تو پالیسی تو رہی ہے، نیشنل سیکورٹی پالیسی ہمیشہ رہی ہے، لیکن اب تھوڑا سا اس میں ایک ٹلٹ ہے. یو مسٹ نو دیٹ. ڈیجیٹل ریولیوشن، گڈ. لو جی، 19th ہمارا پوائنٹ ہے ڈیجیٹلائزیشن. اب یہ ساری دنیا ڈیجیٹلائزیشن اور ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے، اور پاکستان میں اس کی سپیڈ قدرے کم ہے اور ہنڈرنسز ہیں. جیسے جب ہم نے الیکٹرک ووٹنگ مشین کی بات کی تو اپوزیشن سے اعتراض آئے. یعنی یہ بیٹن ٹریک پر اور جو کنونشنل سٹائل ہے جن کو فیور کرتا ہے کہ ڈاکومنٹیشن سے اور ڈیجیٹل ورڈ کو اوائڈ کرتے ہیں اور مینول میں ابھی رہنا چاہتے ہیں. اب تو دنیا ریکارڈنگ کے بغیر، ڈیجیٹل ورڈ کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے. ایون آپ دیکھ لیں، آپ کا اسکریننگ ٹیسٹ ہوا ہے تو یہ سارا ڈیجیٹل سیٹ اپ ہے. فوراً شام کو رزلٹ آ گیا. اگر یہ مینولی ہوتا اور مینول سارے کام ہوتے تو بتاتے کیسے یہ پاسبل تھا. دس از دا فیوچر آف دا ورلڈ. اس میں پاکستان کے ہنڈریسز کیا ہیں؟ ویئر وی آر، ویئر دا ورلڈ از. پھر آپ کے پاس تھوڑا سا ریکارڈ ہو کہ دنیا میں جو الیکشنز ہوتے ہیں، جو ہمارا ای وی ایم کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں آپ نے دینا ہے کہ جی یو ایس اے میں کیسے ہوتا ہے، جاپان میں کیسے ہوتا ہے. پھر تھرڈ ورلڈ کی ایگزامپلز بھی دیں کہ جی سنگاپور میں الیکشن اگر ہے تو وہ کیسے ہے، انڈیا میں کیا پوزیشن ہے، کس لیول پر ہو رہا ہے، یا ٹرکی میں کیسے ہو رہا ہے. تو ای وی ایم کا ایلیمنٹ تھرڈ ورلڈ میں اپلیکیبل ہے کہ نہیں. اس طرح کے جو ہے نا، جیسے فیٹ اپ ہے، اس کے بارے میں کچھ چھوٹا بڑا سوال بے شک نہ ہو، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ریفرنس پوائنٹ ہوتی ہیں کہ یہ جو فیٹ اپ ہے، اب کہتے ہیں کہ اٹس اے ڈیموکل سورڈ ہینگنگ آن پاکستان. یہ ویسٹ کا ایک آرسینل ہے، وہ استعمال کرتے ہیں، پریشر ٹیکٹکس بھی ہے، لیکن جو جنرل اس کے آبجیکٹیوز رکھے ہوئے ہیں فیٹ اپ کے، وہ اس طرح ہے کہ ایوری باڈی ہیز ٹو ایگری ود دیٹ، کہ دنیا میں منی لانڈرنگ کے خلاف ہے اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف ہے، اس کی فنڈنگ کے خلاف ہے. تو اس لیے کوئی اس کے خلاف تو نہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ڈسکریمنیٹلی آپ اس کو اپلائی کر رہے ہیں سرٹن کنٹریز جو آپ کی پولیٹیکل پالیسیز کے خلاف ہیں. جیسے پاکستان ہے، پاکستان اس طرح کا کنٹری نہیں ہے کہ اس نے دنیا میں کوئی ٹیررزم پھیلایا ہو. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے وہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے بنایا جا چکا کہ نہیں. کیسز موجود ہیں، یہاں ہر طرح کے کیسز ہیں، لیکن دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کنٹری میں انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کتنا سٹرونگ ہے. تو لہٰذا یہ آپ سپورٹ کیجئے کہ پاکستان میں انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ سٹرونگ ہے، اس کی پرفارمنس پر کوسچن مارک ہے. وہ سارے ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس پر کوسچن مارک ہے، ساری تھرڈ ورلڈ میں ہے. اگر آپ ڈویل ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ کا ڈفرینس سمجھیں تو صرف ان کی پرفارمنس پر کوسچن مارک ہے. ایتھنک ایشوز اینڈ نیشنل ڈس انٹیگریشن. پاکستان کے حوالے سے یہ جو ریجنلزم اور پروونشلزم کی ہم باتیں کرتے ہیں تھوڑی سی، اس کا یہ ہے کہ یہاں ڈفرینسز ہیں. اب جیسے آپ کے ذہن میں مین یہ چیز ہونی چاہیے کہ پاکستان وجود میں آیا تو اس کے پیچھے ڈائنامزم کیا تھا، پولیٹیکل ڈائنامزم کیا تھا. وہ ریلیجن تھا. اکنامک ایکسپلائٹیشن بھی تھی مسلمانوں کی ان دا ہینڈز آف ادر پاورفل سیکشنز آف دا سب کانٹیننٹ، لیکن میجر جو چیز تھی وہ ریلیجن تھا، چونکہ اسلام کی بنیاد پر ہی یہ کارو آؤٹ ہوا پاکستان. اب کیا ہوا کہ اب اسلام کی بنیاد پر تو بن گیا، تمام ریجنز اور پروونسز مسلم ہیں، لیکن ڈفرینسز کریٹ ہوتے ہیں جب کہیں یہ احساس ہو کہ ان کی کسی طرح اکنامک ایکسپلائٹیشن ہو، یا جو بھی گورننس ہے وہاں کی وہ اتنی کرپٹ ہو کہ لوگوں کی حالت تبدیل نہ ہو. تو وہ پھر پروونسز سینٹر پر ذمہ داری ڈالتے ہیں، سینٹر پروونس پر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ who is responsible for your poverty, who is responsible for the lawlessness in the province or in the country. Particularly جو economic weakness ہے، ہمارے کچھ پاکستان کے ایریاز ہیں جو comparatively poor ہیں. اب جو پور ہیں یہاں پھر نیگیٹو سینٹیمنٹس ڈیولپ ہوتے ہیں اگینسٹ دوز ایریاز جو کہ کمپیریٹیولی اکنامیکلی اسٹرانگ ہیں. آپ کو ریزن معلوم ہونی چاہیے کہ جو اکنامیکلی اسٹرانگ ایریاز ہیں پاکستان کے، ان بائس ہو کر
اس کی ریزن کیا ہے؟ وہاں انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، نارتھ پنجاب کہہ لیں، یہاں انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، کمپیریٹیولی یہ پولیٹیکلی کام اور سٹیبل ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بیٹر ہے۔ اب بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بیٹر نہ ہونے کی وجہ سے، آبادی کم ہونے کی وجہ سے، اور اکنامک جو بیسک پری ریکوزٹس ہوتی ہیں وہ نان ایگزسٹنٹ ہونے کی وجہ سے وہاں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی۔ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی تو جاب کریٹ نہیں ہوئے، جاب کریٹ نہیں ہوئے تو لوگ غریب رہ گئے، غریب رہ گئے تو آپ اس کا اونس کسی پر ڈال سکتے ہیں، تو پھر لہذا وہاں نیگیٹو سینٹیمنٹس ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اسی طرح انٹیریئر سندھ بڑا ویک ہے، پور ہے، تو کیوں پور ہے؟ جب وہاں انسٹیٹیوشنز نہیں ڈیولپ ہوں گے، انویسٹمنٹ نہیں، جس بھی ایریا میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو وہ دیٹ برنگز پاورٹی۔ تو آپ کو بیسک کازز آنے چاہیے اور ان بائس ہو کر آپ نے انالیسز کرنا ہے چیزوں کا۔ لیکن ریلیجن ایک بڑا کوہیزو فورس ہے، کیونکہ پاکستان کی کریشن کا کاز ہی ریلیجن ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس 22 اے آئی اینڈ روبوٹکس، ویری گڈ پوائنٹ۔ آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو رول ہے دنیا میں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے کہا نا کہ ہائیبریڈ وارفیئر، 5th جنریشن وارفیئر، نان اسٹیٹ ایکٹرز کا رول یہ فیوچر میں بڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے بیٹا یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ میشینز ہیں اور روبوٹکس ہے، ان کا رول بہت زیادہ بڑھنے لگا ہے۔ اس کے کازز میں ایک تو ویسے ہی نیچرلی بڑھنا تھا، لیکن کرونا پینڈیمک نے بھی ہیومن انوالومنٹ سے نکل کر میشینز پر ڈپینڈنس کا ہمیں درس دیا ہے کہ ایسی چیزوں سے کام کریں جن کو جرمز نہیں لگتے، جن کو کرونا نہیں ہوتا، جن کو فلو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر میں ویسے بھی میکسیمم جب پروڈکشن میں جاتے ہیں اور میکسیمم پروفٹ، تو یہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ ناؤ ہم ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ مشین کے ذریعے آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ تک ہم پہنچ رہے ہیں، تو دس از روبوٹکس اینڈ اے آئی۔ پھر اس سے آگے تھوڑا سا آپ کو جینیٹک انجینئرنگ اور سنتھیٹک بایولوجی، یہ چیزیں ہیں ان کے پاسنگ ریفرنسز۔ سر کشمیر ایشو، گڈ۔ اب کشمیر ایشو ایک ایسا ہے کہ ایک ایور لاسٹنگ ایشو کہہ سکتے ہیں آپ، اٹ از دیئر سنس دا برتھ آف پاکستان۔ اب آپ کو اس کی ریئل کازز کا معلوم ہونا چاہیے، فلسافیکل، کہ یہ کون سی غلطی ہوئی تھی کہ یہ اسٹیٹس کے راجاؤں کو جو اختیار دے دینا، یعنی پارٹیشن پلان کی، یہ ایک بہت بڑا ڈیفیشنٹ پوائنٹ تھا کہ آپ اسٹیٹ کے راجا کو کہیں کہ جی ہی ول ڈیسائیڈ اباؤٹ دا فیوچر آف دا اسٹیٹ، کہ ویدر ٹو accede to Pakistan or accede to India. This is very, very wrong point of the partition, June 1947 partition plan. The seed has been sown there at that time. اب آ جاتا ہے کہ دنیا میں چلتی ہیں ڈیموکریٹک نارمس، دنیا میں نئے ملک بنے ہیں، ایسٹ ٹائمور بنا ہے، ساؤتھ سوڈان بنا ہے، یعنی ریسنٹ ہسٹری کی ایگزامپل آپ دیں، اور کس بیس پر بنا ہے؟ واٹ از دا وائس آف دا پیپل۔ یہ خود UN نے بنائے ہیں دو ملک، کشمیر سے اس کا موازنہ کیجیے۔ اگر یہ ہو سکتے ہیں ایسٹ ٹائمور اور ساؤتھ سوڈان، اب یہ چونکہ دونوں کرسچین کنٹریز تھے، یہ فوراً UN نے پلیبیسائڈ کروایا اور بنا دیے۔ بٹ وائی دا پلیبیسائڈ environment has not been created up till now. ہائیڈرو پالیٹکس، واٹر ایشوز ان ڈومیسٹک واٹر اسکیرسٹی کی انہوں نے بات کی۔ پاکستان کا یہ ایشو ہے اس لیے کہ ہم فیوچر میں فیس کرنے والے ہیں واٹر اسکیرسٹی ایشو۔ کیا پاکستان میں آپ کو بیک گراؤنڈ یہ ہو کہ جغرافیکلی ہم دنیا کے کس خطے میں واقع ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا جو جغرافیکل خطہ ہے یہ سیمی ایریڈ کاؤنٹ ہوتا ہے، تو یو مسٹ نو واٹ از سیمی ایریڈ، واٹ از ایریڈ اینڈ واٹ از ٹوٹلی رین ڈیپینڈنٹ ایریاز، وہ بھی دنیا میں ہیں۔ ٹیمپریٹ ریجن جو ہے یورپ کا، وہ آرٹیفیشل اریگیشن کے بغیر ہی وہاں فصلیں آپ کاشت کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان سیمی ایریڈ ہے۔ سیمی ایریڈ ہوتا ہے جس کی ایوریج رین فال جو ہے اراؤنڈ 17 18 19 انچز ہو، لیکن پاکستان کی ویری کرتی ہے 7 سے لے کر 70 انچز تک، یعنی کچھ ہمارے ڈیزرٹ لائک ایریاز ہیں۔ تو واٹر اسکیرسٹی اس کو کیسے پھر ایسے سچویشن میں آپ کو ریزروائرز بنانے پڑتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ریزروائر کی کمی ہوئی، تربیلا مانگلہ بنے، ان میں کیپیسٹی میں کمی آ گئی، نئے ریزروائر نہیں بن سکے،
کرمنل نیگلیجنس کا ہم شکار ہوئے، پولیٹیکل انریسٹ لانگ ٹرم پلاننگ میں ویک ہے ہمارا ملک، کالا باغ کا ایشو بنا، ایک بہت بڑا ریزروائر کا ایریا تھا، تو دیا میر بھاشا ڈیم اس کو 83 سے باتیں کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ 35 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کے لیول پر موجود ہیں۔ پھر آپ اس کو کمپیریزن کریں کہ دنیا میں ایشوز ہیں، پھر ہمارے دریا آ رہے ہیں، سندھ بیسن انڈسٹریٹی جو ہوا اس میں ہم 3 دریا دے دیے انڈیا کو، مثال کے طور پر ستلج، بیاس اور راوی، لیکن یہ ہے کہ چناب اور جہلم ہمارے پاس ایکسکلوسیو ہے، اس میں انڈیا ایشو کیا ہے، بغلیار ڈیم بنا کیا کنسرن ہوئے، کشن گنگا بن گیا اس کے ایشوز کیا تھے، دیا میر کے ایشوز کیا ہیں، اور پاکستان اس سچویشن میں واٹر اسکیرسٹی کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے، پورا سبجیکٹ ہے، اس کے لیے میٹیریل بھی اویلیبل ہے، بٹ دس از امپورٹنٹ ٹاپک فار پاکستان، ویری ٹرو۔ پاکستان انرجی پرابلمز اینڈ دیئر افیکٹ، پاکستان نیشنل انٹرسٹ۔ اب دیکھیں انرجی شارٹیج بہت بڑا ایشو رہا ہے، ہماری اکانومی کا بیڑا گرک انرجی شارٹیج نے کیا۔ جس ملک میں انرجی نے، جیسے کہتے ہیں لٹریسی اینڈ اکانومی موو ٹوگیدر، لٹریسی اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی موو ٹوگیدر اور ہینڈ ان گلو اور ہینڈ ان ہینڈ، لائک وائز گڈ اکانومی اینڈ انرجی مووز ہینڈ ان ہینڈ۔ تو دس از ویری گڈ۔ پاکستان ریمین شارٹ آف انرجی آن اکاؤنٹ آف دا پولیٹیکل نیگلیجنس آف دا رولنگ ایلیٹ آف پاکستان۔ اس ملک کو انہوں نے ڈیکڈز کے حوالے سے بلیک آؤٹ میں رکھا۔ اب ایریاز ہیں انرجی کے ایریاز ہیں ہائیڈر، تھرمل اور رینیویبل ریسورسز۔ اب دیکھیں دنیا میں تھرمل کے خلاف ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو چکا ہے، اس لیے کہ تھرمل جتنی بھی ہے، یعنی تھرمل سے مراد میرا جو فاسل فیول سے جس کا تعلق ہے، کول سے ہے، کول فائرڈ پاور پلانٹس ہوں، فرنس آئل سے ہوں یا گیس سے ہوں، گلوبل وارمنگ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو لہذا اب ہے کہ سولر انرجی کی طرف، ونڈ انرجی کی طرف، ٹائیڈل انرجی کی طرف اور ہائیڈل کی طرف زیادہ ٹلٹ ہونا چاہیے۔ اس اینگل سے ذرا ایکسپینڈ کریں اپنے آنسر کو۔ ویری گڈ پوائنٹ، یہ 25th پوائنٹ ہو گیا۔ وائی ڈیموکریسی ڈائز ان پاکستان؟ وٹ میک دا ڈیموکریسی ٹو پرفارم ان دا ڈیولپڈ ورلڈ اینڈ وائی دس ڈیموکریٹک سیٹ اپ دا سیم آئی مین دا پولیٹیکل سیٹ اپ that is even applied in total to Pakistan or any third world country, so that is not performing. You must know the reason. یعنی اس کو ہم یوں کہتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ امریکہ کا سارا پولیٹیکل سیٹ اپ کانسٹیٹیوشنل اور اس کا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اسی طرح سینٹ بنا دیں، اسی طرح کانگریس بنا دیں، اسی طرح پریزیڈنٹ کا انتخاب ہو 4 سال کے بعد، کیا پاکستان 7-8 سال میں امریکہ بن جائے گا؟ یا اگر ہم جرمنی کا ماڈل بنا لیں اور پریزیڈنٹ کا نام چانسلر رکھ دیں اور الیکشن کا سٹائل بھی وہی کریں اور پارلیمنٹ بھی اسی طرح کی بنا لیں، کیا پاکستان اگر 5-6 سال میں جرمنی نہیں بنتا تو یو مسٹ نو دا ریزن وائی ڈیموکریسی ڈونٹ پرفارم ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز، ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ ہول ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ، سارے ماڈل وہی ہیں جو پولیٹیکل ماڈل ہیں ویسٹ کے۔ ہاؤ ٹو ٹیکل دا ٹاپک آف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس۔ اب دیکھیں ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے ایور گرین ایور لاسٹنگ، کیا اس میں ایک فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز جب چینج ہوں تو یو کین چینج دا کانسٹیٹیوشن، دس ناٹ دیٹ مچ سیکروسینکٹ کہ یو کانٹ ٹچ اٹ۔ اس لیے دیکھیں مور دین 25 amendments has been made in the constitution. This has made our constitution a living constitution. اب دیکھیں 18th amendment خاص طور پر سب سے امپورٹنٹ ہے، اس نے پاکستان کے فیوچر جو ہمارا فریم ورک ہے پولیٹیکل، اس کی ایک خد و خال واضح کی ہے کہ جس طرح ڈیولوشن پلان ہے اس میں، یا پروونسز کو زیادہ اختیارات دیے 18th amendment میں، اس پر کوشچن اس طرح کے آ سکتے ہیں کہ کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ empowering the provinces means strengthening پاکستان؟ ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ کیونکہ سینٹر بعض اوقات کہہ دیتا ہے کہ زیادہ امپاورمنٹ صوبوں کو دینے سے نیشنل کوہیژن نہیں رہتا، ملک ترقی کم کرتا ہے، ایک پالیسی نہیں رہتی، انٹرنیشنلی ہم زیادہ بہتر طور پر موو نہیں کر سکتے۔ بہرحال اپنے اپنے ویوز ہیں، میرے ویوز یہ ہیں کہ آپ نے
صوبوں کو زیادہ پاور دے کر پاکستان کو مضبوط کیا ہے، ورنہ ایسٹ پاکستان والی بات ہوتی ہے کہ ہر صوبے میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی سینٹر میرے حقوق غصب کر رہا ہے۔ اب کم از کم اگر سندھ پور رہتا ہے تو وہ کہہ نہیں سکتا کہ مرکز ہماری غربت کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اس کو نیشنل فائنانس کمیشن جو NFC ایوارڈ ہے اس میں سے شیئر بڑھا دیا ہے، ٹیکس ریز کرنے کی پاورز بڑھا دی ہیں، ایجوکیشن کا سارا سیکٹر ان کو دے دیا ہے، ہیلتھ ان کو دے دیا ہے، کمیونیکیشن کا بھی بہت بڑا ایریا ان کو دے دیا ہے، اور باقی جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں سارے ان کو دے دیے ہیں، تو واٹر سینیٹیشن ایوری تھنگ، بے شمار جاب کریشن کی ان کو فیسلٹی دی ہے، سارے صوبوں کو دی ہے۔ تو اگر کوئی صوبہ آگے نہیں جاتا، اب پروونشل گورنمنٹ از ایکولی رسپانسیبل ناؤ، بلکہ اب تو کویسچن یہ بن گیا کہ یعنی یہ امینڈمنٹ کو واپس لو۔ تو ہم اس ایز این انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹ نہیں میں ریکمینڈ کرتا آپ کے لیے کہ آپ 18th امینڈمنٹ کے خلاف بولیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ صوبوں کو زیادہ پاور دینا پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس کے لیے بیٹر ہے۔ پروونسز مسٹ بی ایمپاورڈ، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ اسلام آباد ہمیں لوٹ کے لے گیا۔ جیو پولیٹیکل اینڈ جیو اسٹریٹجک سگنیفیکنس آف پاکستان۔ اب دیکھیں بیٹا، آپ کو تھوڑا معلوم ہونا چاہیے کہ جیو پولیٹکس اور جیو اسٹریٹجی میں فرق کیا ہے۔ جیو پولیٹکس ہے کہ جس میں آپ پولیٹیکل ایشوز تمام آپ کے نیشنل فرنٹیئرز ہیں، جیسے ہمارا کشمیر ایشو ہے، ہمارا سر کریک ایشو ہے انڈیا سے، کچھ واٹر ایریٹنٹس بھی ہیں، جیسے پہلے بغلیار ڈیم کا مسئلہ بنا، کشن گنگا بنا، اس کے علاوہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے ہے، ٹیررزم ہے، سارا کچھ ہے۔ تو انڈیا کے ساتھ سائبر وارفیئر کا بھی ایلیمنٹ ہے، بے شمار ایشوز ہیں، وہ ہمارے پولیٹیکل ہے، اور انٹرنیشنل لیول پر وہ فیٹم میں کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فیٹف کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو پورا نہیں کر رہا، لہذا اس کو گرے لسٹ میں رہنے دیا جائے۔ انڈیا کی ریکمنڈیشن ہے، اس لیے کہ فیٹف کا ایک سیکشن میں یہ ممبر ہے جس میں ریکمنڈیشن دے سکتا ہے فیٹف کو انڈیا، تو ہمیشہ اس نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ پاکستان شوڈ بی کیپٹ ان گرے لسٹ، رادر اس کو بلیک لسٹ کیا جائے۔ یہ ساری پولیٹکس ہے۔ اب جیو اسٹریٹجی جو ہے یہ وہ ہوتی ہے جس میں آپ کی ڈیفینسو جب میکانزم آ جاتا ہے، آپ کی نیشنل انٹیگریٹی ایٹ سٹیک ہو، جس میں آپ وارفیئر کو بھی انوالو کریں، اور جو ملکوں کے درمیان انٹیلیجنس ہے، سینسٹیو انٹیلیجنس شیئر کریں، تو وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ایریا میں آ جاتی ہے۔ یعنی یہ ڈیپ ریلیشن شپ کی ایک علامت ہے۔ جیسے جب USA نے انڈیا کو اسٹریٹجک پارٹنر بنایا تو اٹ مینز اس نے انڈیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تمام چیزیں سینسٹیو ایسی شیئر کریں گے جن کو ہم گلوبل بھی نہیں کر سکتے، جن کو ہم کلاسیفائڈ رکھیں گے۔ یعنی چائنا کنٹینمنٹ کے حوالے سے سر اسلامیات کو کہاں سے تیار کریں؟ اسلامیات کو آپ مجھ سے ہی تیار کر لیں جی صحیح ہے، چونکہ میں کوئی بک تو نہیں لکھی ہوئی لیکن میں سیشن دیتا ہوں، تو باقی آپ کوئی اپنے گروپ میں شیئر کریں، اسٹوڈنٹ کافی جانتے ہیں اچھے رائٹر کو۔ میں چونکہ کوئی بک نہیں پڑھی اسلامیات کی، اس لیے میں ریکمینڈ نہیں کرتا۔ میں اسلامک ہسٹری کو اسٹڈی کرنے کے بعد لیکچر دیتا ہوں، اور قرآن کو اسٹڈی کرنے کے بعد لیکچر دیتا ہوں۔ قرآن کی جب تفسیر پڑھیں گے تو اس میں ریفرنسز حدیث کے آ جاتے ہیں۔ جب آپ اسلامک ہسٹری کو کوڈ کرتے ہیں تو وہ انڈسپیوٹڈ ہے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے رول ماڈل یا پولیٹیکل وارفیئر کے چیمپئن ہیں، ایک کمانڈر ان چیف ہیں، ایک وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، اور چیف جسٹس ہیں۔ تو جب آپ ہسٹری سے ریفرنس اٹھائیں گے وہ انڈسپیوٹڈ ہے، تو لہذا ہسٹری پر زیادہ، اور میں KLE کو کہتا ہوں KLE کی اسلامک ہسٹری پر جو کتاب ہے اس کو اسٹڈی کریں۔ اور پھر دوسرا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات کریں تو جو ویسٹرن اورینٹلسٹ ہیں ان کو کوٹ کریں، اس میں آپ کے اچھے مارکس آئیں گے۔ بک ہے مائیکل ایچ ہارڈ کی دا 100، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 رکھا ہے۔ تو جب آپ یہ کہیں کہ پروفٹ ایز اے رول ماڈل، تو آپ اس میں مائیکل ایچ ہارڈ کا جس نے ریفرنس وہاں سے سٹارٹ کیا، تو آپ دیکھ لیں اس کے نمبر کتنے آئیں گے۔ کہ اٹس ناٹ مسلم، اٹس ناٹ می ہو از سیئنگ دیٹ پروفٹ از نمبر 1 ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. It is Michael H. Hart who says how to tackle vocabulary words. I can't remember them well. اچھا، یہ اچھا پوائنٹ ہے ان کا کہ ووکیبلری کا بہت بڑا
سبجیکٹ بن گیا ہے. ابھی آپ نے اسکریننگ دیکھا, ہائی ساؤنڈنگ ورڈز لیے اٹھائے ہیں. تو اس کا بیٹا کرنے کے لیے میں کہتا ہوں ڈان کو نہ اسٹڈی شروع کر دیں, اس کا پہلا پیج کی امپورٹنٹ نیوز پڑھیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہائی ساؤنڈنگ ورڈز استعمال کر رہا ہے, اور وہ کر رہا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایگزامینر بھی ڈان پڑھتا ہے. تو لہذا چونکہ اگر ایگزامینر ڈان پڑھتا ہے تو آپ بھی پڑھ لیں. تو وہ اس میں جتنے مشکل لفظ ہیں سارے لکھیں اور اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں, اور پھر اس کو کسی سینٹینس میں یوز کریں. اور یہ اوور نائٹ کام نہیں ہوتا. یہ میں بتاؤں, اس پر عمریں لگ جاتی ہیں اور انگلش نہیں آتی, مجھے ابھی بھی نہیں آئی. گلوبل ٹیررزم اینڈ اٹس امپیکٹ آن پاکستان, ضرور اس کو تیار کریں. اس کو تھوڑا براڈن, پتہ کیسے کریں آپ اس کو براڈن کریں. انفارچونیٹلی اسلامک ورلڈ میں زیادہ ہے. تو جیسے الشباب ہے, وہ صومالیہ سے اٹھی ہے, تو وہ ایک اسلامک گورنمنٹ کریٹ کرنے کے لیے ملیٹنسی کو استعمال کیا. القاعدہ نے ملیٹنٹ ہوا, آئیسس ہوا ملیٹنٹ, بوکو حرام وہاں نائجیریا میں, مالی میں بھی. اس سے پہلے آئرش ریپبلک آرمی ہے, وہ بھی ملیٹنٹ گروپ ہے. تامل ایلام سری لنکا میں, وہ بھی ملیٹنٹ گروپ ہے. یا ایون انڈیا کا جو نارتھ ایسٹ ہے, اس میں میزورام ٹرائبز ہیں, ناگالینڈ ہیں, تریپورہ کے ٹرائبز ہیں, وہ بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو ایک پولیٹیکل گین کے لیے یوز کرتے ہیں. تو آپ انٹرنیشنلی اس کو دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ ویسٹ میں دیکھ لیں کہ ایون وہاں کئی یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اور وائلنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, یو ایس اے میں ہوئی ہیں اور کنٹینیو ہو جاتی, لیکن بڑی کم لیول پر. لیکن تھرڈ ورلڈ جو ہے, اور جو پرٹیکولرلی اسلامک ورلڈ میں بہت زیادہ ہے, تو اس لیے دنیا کو شبہ پڑا کہ پرہیپس ملیٹنسی از ان بلٹ ان اسلام. تو اس کو آپ آنسر کرنے کی پوزیشن میں ہوں. واٹ یو فورسی پاکستان اینڈ افغانستان ریلیشن ان نیکسٹ 10 years. پہلے تو ایریٹنٹس کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے, ان کی ریزرویشنز کیا ہیں. یو مسٹ نو دیٹ. واٹ از دا کانسیپٹ آف ڈیورنڈ لائن. اسٹل دیر از سو مینی پیپل they don't want any line between Pakistan and Afghanistan. Given present situation of economy Pakistan, do Pakistan need to improve her ties with India? Very true کہ ہم ٹائز کر سکتے ہیں, لیکن ہنڈرنسز کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. What is the hindrance? اگر آپ کو انٹرویو میں سوال کروں تو میں اس کا آنسر سے آپ کو دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کا لیول کیا ہے. آپ بتائیں کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ کیپ دا پولیٹیکل ایشوز اور دا ایریٹنٹس اسائڈ. یہ دنیا میں چلتا ہے, آسیان میں چلتا ہے. کیا پاکستان انڈیا کے درمیان میں چل سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی قوم یہ تیار ہے کہ آپ کشمیر کے ایشو کو سیٹ اسائڈ کریں اور اکنامک لنکیج ڈیولپ کریں؟ ملکوں کے حکمران چلتے ہیں عوام کی سینٹیمنٹس کی بیس پر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف اسالٹس ہو رہے ہیں. ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں. ویسے بھی وہ سیکولر اسٹیٹ ہے, لیکن سیکولرزم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر مودی کے جو بھی انداز ہے وہ فیشسٹ انداز ہے, لیکن دنیا کیوں خاموش ہے؟ اس طریقے سے پروٹیسٹ کیوں نہیں کر رہی؟ اور پرائم منسٹر مودی اتنا اسٹرکٹ کیوں نہیں ہے ان کے خلاف, ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے اس کی پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز ہیں. اس کو پتہ ہے کہ میرا 80% ہندو ووٹ جو ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ فار می. میں مسلمانوں کے حق میں بیان دے کر 80% کو ناراض نہیں کر سکتا. یہ جو پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز ہیں, انہوں نے دنیا کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. یہی انٹلیکچوئل یہاں بحث کرتا ہے. ٹورزم پاکستان اٹس چیلنجز, یہ ایک اچھا ہے. یہاں اس کو تھوڑا براڈر لیول پر دیکھیں. ٹورزم دنیا کی بے شمار کنٹریز کی اکانومی کو سپورٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں تھائی لینڈ ہے, چھوٹا سا ملک ہے, لیکن اس کی آپ دیکھیں جی ڈی پی میں ٹورزم کا رول کتنا ہے, کہ بینکاک کو اینولی کتنے لوگ وزٹ کرتے ہیں. آئی مائی سیلف وزٹڈ 3 times. تو میں دیکھتا ہوں جتنا ایئرپورٹ اس کا مصروف ہے اتنا شاید دبئی کا بھی نہیں ہے. وہ سارے ٹورسٹ, اور ٹرکی کو اس کی اکانومی کو سپورٹ استنبول بڑا کرتا ہے, اس لیے کہ یورپ کے لوگ جب کسی اسلامک کنٹری کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس کی کلچر کو, تو دے کم ٹو استنبول, کہ یورپ میں بھی ہے اور ایک کافی بڑا سینٹر آف ڈفرینٹ سویلائزیشنز ہے. تو وہاں جب وہ اترتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں وہ سین, یعنی اس سین کو دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں. جب مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہوتی تو ان کو
ایک ان بلاک آواز جب آتی ہے سارے شہر سے ایک وقت مغرب کی اذان ہو رہی اکٹھی، تو وہ پھر اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں او دس از اے ڈفرینس فرام روٹرڈیم اور استنبول. ایون آپ نے دیکھا امریکہ کی اکانومی کو مسئلہ ہوا تو اس نے بین نہیں کیا کرونا میں بھی، اس نے نیو یارک ایئرپورٹ کو کھولے رکھا. بے شک وہاں کرونا آ گیا، اس نے کہا کہ میری اکانومی ٹورسٹ پر ڈپینڈ کرتی ہے، اور ٹورسٹ جو ہیں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ یوں کہہ لیں وہ نیو یارک کو وزٹ کرتے ہیں. تو پاکستان اگر سٹیبل ہو پولیٹیکلی اور یہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز نہ ہوں، انٹرنیشنل فرینڈلی انوائرمنٹ ہو، تو پاکستان میں ٹورزم بہت پوٹینشیل ہے. آپ بات کریں اور اس میں وہ پاکستان کی اکانومی میں بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت نہیں کر رہا. تو سارے ملک اس وقت ٹورزم کو کہ یہ فارن ایکسچینج ارننگ کا بہت بڑا سورس ہے. دیٹس گڈ پوائنٹ. امپورٹنس آف لینگویج ان ملٹی لنگوسٹ کنٹری. ہاں یہ بھی ایک ایشو ہے دنیا میں، پاکستان میں خاص طور پر، کہ لنگوسٹک گراؤنڈز پر یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں، ان پر آپ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان میں لنگوسٹک پالیٹکس ہے، یہ لنگوسٹک پالیٹکس کب کراپ اپ ہوتی ہے، ان چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے. جب بھی کسی ملک میں اکنامک ویرینس ہو، ڈسپیرٹیز ہوں، تو وہاں پھر لنگوسٹک، پیروکیل، جغرافیکل اور ایتھنک ڈویژنز اور سینٹیمنٹس جو ہیں وہ کراپ اپ ہوتے ہیں. لیکن جس ملک میں اکنامک ڈسپیرٹیز نہ ہو، رول آف لا ہو، ایون ہینڈڈ ٹریٹمنٹ ہو ود آل دا کمیونٹیز، تو وہ کنٹری سٹیبل ہوتا ہے اکنامیکلی، پولیٹیکلی. اس کے لیے پھر آپ کو ایگزامپل دینی پڑتی ہے. امریکہ از دا ایگزامپل. یہ دنیا کی سپر پاور بھی ہے. آپ وزٹ کریں، آپ وہاں فیل کریں گے کہ بینگ اے مسلم یو آر مور پروٹیکٹڈ اوور دیئر. آپ کو ریلیجن کی آزادی ہے، آپ اپنا اسلامک سینٹر بنا سکتے ہیں، جتنی مرضی چاہیں نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، عیدیں پڑھیں، دے ول پروٹیکٹ یو. اکا دکا کیس ہو جائے تو اس کو آپ بہت زیادہ ایگزامپلیفائی نہ کریں. ون swallow should not make the onset of a spring. لیکن آن دا ہول دیٹ از اے گڈ کنٹری. اس حوالے سے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں وہ منی ورلڈ ہے امریکہ، ہر نیشنز کا بندہ وہاں. بیکاز آئی ہیو اٹینڈیڈ فیو کلاسز اوور دیئر. تو وہاں چائنا سے لے کر چائنا، تائیوان، جاپان، میکسیکو، کولمبیا، وینزویلا، انگلینڈ اور ایشیا، انڈیا، پاکستان، سب کلاس میں نے دیکھے بیٹھے ہیں. اینڈ ایوری باڈی واز ان سرچ آف امیریکن ویزا. اپنے ملک چھوڑ کر کیوں وہاں رہنا پسند کرتے ہیں؟ دے ور میڈ آفٹر گرین کارڈ اور H1B ویزا. ایک میکسیکن مجھے ملا تو بہت خوش تھا، کیونکہ ایک لاٹری کا سسٹم بھی تھا وہاں. اینولی لاٹری کرتے ہیں کہ بھی لاٹری میں جس کا نام نکلے اسے نیشنلٹی مل جائے گی، گرین کارڈ مل جائے گی. اس نے کہا جی آئی ایم دا لکیسٹ مین ان لیٹن امریکہ، میرا لاٹری میں نام، اب مجھے یہاں کی پرماننٹ ریزیڈنٹشپ مل گئی. سو ہیپی فرام لیٹن امریکہ. وائی سو؟ کہ جی نہ وہاں اکنامک اپرچونیٹیز تھے میرے کنٹریز میں، نہ وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن سیٹسفیکٹری تھی، نہ ایجوکیشن کا وہ لیول ہے کوالٹی ایجوکیشن کا. یہی چیزیں اور ملکوں کے تھے. ابھی میں نے لنگوسٹ سے بات کی کہ یہ لنگوسٹک سینٹیمنٹس ڈیولپ کب ہوتے ہیں. میرا بیٹا اسٹارٹ سے ایک ہی بات ہے، یو مسٹ نو دا کازز. اگر لنگوسٹک گراؤنڈز مائنس ہوئے یو ایس میں، واٹ از دا ریزن؟ سارا یورپ چھوڑ کر کیوں چلا گیا امریکہ میں؟ امریکہ تو ہے امیگرینٹس کا کنٹری. بتائیں ریڈ انڈینز تو وہاں نیگلیجبل ہیں، نان سگنیفیکنٹ نمبر ہے ان کا جو کہ اوریجنل انہیبیٹنٹس ہیں. باقی سارے یورپین، ایشین، افریقن، لیٹن امریکنس ہیں. ایون دنیا کا امیر ترین آدمی اس وقت ایلن مسک بن گیا، از امیگرینٹ. ٹرمپ کا والد صاحب امیگرینٹ. گوگل کا CEO ہم سیلف امیگرینٹ، سندر پچائی. مائکروسافٹ کا CEO ستیا ہم سیلف امیگرینٹ فرام انڈیا. کمالا جو ہے، اس کی ماں شمالا، شی واز انڈین، تامل ناڈو کی امیگرینٹ تھی، وہ وائس پریزیڈنٹ بن گئی کمالا. پوائنٹ یہ ہے واٹ دا ریزن بیہائنڈ دیٹ. اگر آپ یہ پیروکیل سوچیں کہ جی لینگویج کی بنیاد پر یہ میری لینگویج بولتا ہے اس کو اوپر لے کے جاؤ، یو آر پٹنگ ایکس ٹو دا ویری روٹس آف یور اون کنٹری. یو آر پرو لینگویج. وین یو آر لیونگ ان پاکستان, the best introduction is that you are Pakistani.
never think about his or her color, language, geographical habitat, or the ethnic background. Skills, professionalism, abilities, qualities, nationality, and pro-humanity sentiment should be appreciated and rewarded. رائزنگ نیشنلزم دیکھیں فرانس میں جنریشن آئیڈینٹی کے نام پر تنظیم بنی، اس کا ڈومینو افیکٹ ہوا، اٹلی میں ہوا، یو کے میں ہوا، اور یورپین یونین کے 27 کنٹری میں سے 6-7 کنٹریز میں نیشنلزم کی بنیاد پر حکومتیں بنی، پرو نیشنلسٹک، یعنی اگینسٹ دا امیگرینٹس، اور یعنی یہ زینوفوبک سینٹیمنٹس نے یہ بڑے ہیں یورپ میں. اور یہ آپ کو اس کی وجہ کا علم ہونا چاہیے کہ یہ نیشنلسٹک سینٹیمنٹس یا پاپولزم اس کو کہتے ہیں، یہ پاپولزم کیوں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آج سے 20 سال پہلے کیوں نہیں تھا؟ جب سے یہ چائنا ایمرج ہوا، ان کی کمپنیز یہاں سے شفٹ ہوئیں اور سارا یورپ اکنامکلی ڈاؤن گیا، اس وقت زینوفوبک سینٹیمنٹس کراپ اپ ہوئے. یو مسٹ نو دا ریزنس. مائی اسٹوڈنٹ نو، ان کے ساتھ میری یہی بحث ہوتی. یہی آپ کے وہ چیزیں چاہتے ہیں کہ کین یو انالائز اور ڈائسیکٹ دس ایشو. دس از این ایشو، نیشنلزم بن گیا ایشو، اور یہ دنیا کے امیر ملکوں میں آ گیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں وہ امیگرینٹس کے خلاف ہو گئے ہیں، اور اسلامو فوبیا بھی اسی کی ایک شاخ ہے. ان وچ لینگویج اسلامیہ شوڈ بی آپٹیڈ. اردو میں پریفریبلی آئی سے اردو میں کریں، لیکن جو اردو نہیں لکھ سکتا صرف وہ انگلش میں کرے، ورنہ باقی سب کے لیے اردو. اس لیے کہ ہمارے ایگزامینر خود ذرا اردو میں پڑھتے ہیں اسلامیات. کہ سر میں آئی ڈو سی ایس آفٹر 2 years BA. ہاں جی، کیوں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا دیکھیں جذبہ کتنا ہے. میٹرک FSC میکس افیکٹ کرتا ہے ایلوکیشن پہ. کیا میٹرک FSC مارکس؟ نہیں وہ نہیں. آپ ان کو لیے سب سے اچھے مارکس کا جو پوائنٹ ہے نا، آپ کے ریٹرن میں کتنے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں. پانی پھیر کے رکھ دیں گے آپ پچھلی ساری اپنی اکیڈمک کوالیفیکیشنز پر. آپ ریٹرن میں آ جائیں اور انٹرویو میں آپ ثابت کریں کہ یو نو دیٹ، تو وہ کیا میٹرک کے مارکس دیکھتا رہے گا آپ کے؟ ریٹرن میں آپ کر رہے ہیں ٹاپ، اور پھر وہ چیک آپ کو کر لیں انٹرویو کے دوران کہ آپ وہی ہیں جس نے یہی ریٹرن دیا ہے جی، اور آپ ان کے سوالوں کے جواب دے دیں پورے، تو وہ کہیں گے یار میٹرک میں تو مارکس نہیں ہے. وہ کہیں گے اس وقت اس بچہ اس کی یہ حالت تھی، بٹ ہی ہیز اور شی ہیز امپرووڈ اے لاٹ. دنیا میں یہ میریکلز تو ہوتے ہیں، تو ڈیلی ہم کرتے ہیں. آفٹر فیو ایئرس بیک میری مینٹل کیفیت کچھ اور تھی، اب کچھ اور ہے، یا پہلے میں بہتر تھا اب اور خراب ہو گیا ہے جی، یا کبھی بھی اچھا نہیں تھا. چلو میں اپنے بارے میں تو یہی کہوں گا. لیکن آپ ماضی میں اس لیول پر نہیں تھے، اب اکیڈیمکلی بہت آگے چلے گئے. دنیا میں یہ چیز ہوتی. گلوبل پولیٹیکل ڈائنامکس اینڈ انسپیکٹ آن. ہاں، ارسلان احمد، یہ بھی اچھی انہوں نے بات کی. گلوبل پولیٹیکل ڈائنامکس اینڈ امپیکٹس آن پاکستان. اب دیکھیں اس وقت گلوبل پولیٹیکل ڈائنامکس کیا ہو گئے. آپ دیکھیں یوکرین پہ پتہ چلتا ہے. اب یعنی دنیا میں ایک اکنامک وار ہے، جیو اکنامکس لینڈسکیپ پر وار ہو رہی ہے. چائنا ایمرج کر رہا ہے، رشیا نے طاقت پکڑ لی ہے. وہ اس کو دکھ ہے کہ مجھے جو ڈس ممبر کیا ہے یہ ویسٹ نے کیا ہے. اب اس کا تھا کہ وہ نیٹو کو ایکسپینڈ کرنے کی پوزیشن میں تھا. اس نے یوکرین کو بھی جو ہی جیسچر ملے رشیا کو کہ یوکرین کو نیٹو کا ممبر بنانے لگا ہے، وہ ایک دم ایکٹیو ہو گیا. اس نے 3 سائڈ پر یوکرین کے فورسز ڈپلائی کر دی. اب میں جیو پالیٹکس بتا رہا ہوں، ڈائنامزم کیا ہو گیا. ایک نیا کام شروع ہو گیا، یعنی وہ کولڈ وار جو ختم ہو گئی تھی جو سوویت یونین سے، اب اس کی ری ایمرجنس اور ریسرجنس ہے، یعنی رشیا ورسز ویسٹ اینڈ USA. یہ دیکھیں اس طرح کے سوال آپ کی پولیٹیکل سائنس میں بنتے ہیں. دیکھیں جیو پالیٹکس میں امریکہ انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا. کوآڈ میں اس کو شامل کیا. دیکھیں کوآڈ ہے امریکہ، آسٹریلیا، انڈیا اینڈ جاپان. آپ اندازہ کرو یہ کیوں جڑے ہیں؟ چائنا کے خلاف. اب آ گیا سوال میں کہ این پاکستان پر پریشر تھا کہ آپ چائنا سے زیادہ لنک اپ نہ ہوں. پاکستان نے کہہ دیا نو، اس لیے کہ ہماری جیو اکنامکس اور جیو پالیٹکس وارنٹ کر رہی ہے کہ وی مسٹ بی لنک ٹو چائنا.
لہذا پھر امریکہ کے ہمارے ریلیشن شپ میں وہ وارمتھ نہیں رہی۔ گلوبل ڈائنامکس نے پاکستان کو پریشرائز کیا کہ آپ چائنا کے قریب نہ جائیں۔ ہمیں کہا کہ سی پیک از اے ڈیٹ ٹریپ، اٹس اے پریڈیٹری اکنامکس، سی پیک از لائک ایسٹ انڈیا کمپنی، دس اینڈ دیٹ۔ لیکن ہم نے کہا کہ دس از آل رانگ اینڈ ٹریش۔ سی پیک اور دا بی آر آئی از ناٹ ایسٹ انڈیا کمپنی۔ ایز اے اسٹوڈنٹ انٹلیکچوئل آپ کا آنسر ہوگا بی آر آئی میں دے آر 100 کنٹریز پارٹنر ٹو بی آر آئی. All these hundreds fail to understand that BRI is a debt trap. کیا 100 کو سمجھ نہیں آئی؟ Whether China made them to join BRI with the gun power، کہیں بھی گن لے کر گیا ہو۔ یہ پریزیڈینشل سسٹم، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واٹ از گڈ سسٹم فار پاکستان، پارلیمنٹری اور پریزیڈینشل۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیموکریسی از ناٹ پرفارمنگ۔ ڈو یو تھنک اٹس جسٹ the form of government which is pivotal, which is important, which is instrumental in making the democracy to perform؟ یہ ہے سوال اصل۔ Whether if you introduce presidential form of government, Pakistan will start performing. If Pakistan failed, that is due to parliamentary۔ کیا دنیا کے وہ امیر ملک جہاں پارلیمنٹری سسٹم ہے وہ بیکورڈ کیوں نہیں ہے؟ وہاں پارلیمنٹری سسٹم نے کیسے پرفارم کیا؟ یا جہاں پریزیڈینشل ہے تو کیا شورٹی ہے پاکستان میں؟ پریزیڈنٹ ایوب دیٹ واز اے پیور پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ۔ اس ایرا میں ٹھیک ہے وہ پرفارم کیا، وہ تو ملٹری رول تھا، لیکن ملٹری رجیم میں سارے ملٹری رجیم نے اچھا پرفارم کیا اکنامکلی۔ آپ اکنامک گراف دیکھ لیں پاکستان کا، اس کی وجہ تلاش کریں۔ جنرل ضیاء کے دور میں اکانومی ٹھیک ہو گئی، مشرف کے دور میں اکانومی ٹھیک رہی، ایوب کے ایرا میں دیکھیں سب سے اچھی اکانومی کا دور، اکنامک ایرا جو ہمارا تھا وہ ایوب کا تھا۔ فارم آف گورنمنٹ نہیں، وٹ ایور از دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹ از دا بیسٹ۔ یہ لمبی باتیں ہیں تو یہ بہرحال دس از امپورٹنٹ کوشچن۔ سر ہاؤ کووڈ امپیکٹ ایجوکیشن، یہ ہے لسٹ پر سوال تو نہیں آئے گا لیکن ریفرنس آپ اس کا دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ایجوکیشن کو ہٹ کیا اس نے، انسٹیٹیوشن بند ہو گئے، ہم تیار نہیں تھے ای ایجوکیشن پر، لیکن وی لرنڈ اباؤٹ دا ای ایجوکیشن۔ جیسے اب رائٹ ناؤ پھر زوم، اسکائپ اور یہ یوٹیوب، اس سے پھر ایک دم تو شفٹ نہیں ہوتے انسٹیٹیوشنز، لیکن موسٹ آف دا انسٹیٹیوشن دے لرنڈ اباؤٹ دا ڈسٹینس لرننگ اینڈ دا ای ایجوکیشن، اور اس سے ہوا۔ لیکن یہ ایک ریزیلینس اظہار کرتا ہے کہ انسان میں کتنی ریزیلینس ہے کہ اگر اس طرح کے چیلنجز ہیں تو دے کین فیس دیٹ۔ تو انہوں نے بچوں کو بھی پڑھایا شروع کیا، بچے سیکھے ای ایجوکیشن کو، ای لرننگ ہمارے سیٹ اپ میں آئی تو اس کا امپیکٹ ہے۔ اور اس وقت تو آپ دیکھیں گے بلکہ فیوچر کے پراسپیکٹس ایک نئے سامنے آئے ہیں کہ دیکھیں جو فزیکل ایجوکیشن ہوتی ہے اس پہ ایکسپینسز بہت ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو گھروں سے موو کرنا پڑتا ہے، ٹیچر بھی موو کرتے ہیں، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز بلڈ اپ، انفراسٹرکچر بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے، لاٹ آف ایکسپینسز انوالو۔ اگر آپ اس کو سلیش کر دیں، سے 25% انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن ہو، 75 ای ایجوکیشن ہو، آپ اس کے چارجز کو کم کر دیں، اس طریقے سے آپ انالائز کرنا سیکھیں سبجیکٹ کو کہ کچھ چیزیں ان کے سیشنز ہوں آن لائن اور ریکارڈڈ کریں تاکہ ان کو بار بار سن سکیں۔ فزیکل ایجوکیشن میں جنرلی ریکارڈنگ کا ایلیمنٹ نہیں تھا، اب ایلیمنٹ سٹارٹ ہوا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایجوکیشن کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے پاس ریکارڈ ہو، وہ اس کو بار بار دیکھ سکے، تاکہ کسی وجہ سے کوئی بچہ اٹینڈ نہ کر پائے، بیمار ہو جائے تو یہ تو نہیں ہے کہ اس کا جو لیکچر ہے گون فار آل دا ٹائمس۔ یہ چیزیں ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم سیکھ رہے ہیں۔ سی ایس از پاسبل ان ریمیننگ 3 months، یہ تو آپ کی وہ بات ہے، جیسے ایک بزرگ ہے ان سے پوچھا نا کہ وہ میں فلاں گاؤں جانا کتنی دیر میں پہنچوں گا، وہ خاموش رہے، وہ آدمی چل پڑا، جب چند قدم چلا تو انہوں نے بلایا اس کو کہ آپ کو نا 1.5 گھنٹے میں پہنچیں گے۔ اس نے کہا جی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا پہلے مجھے آپ کی سپیڈ کا علم نہیں تھا۔ تو بھائی صاحب یہ جو آپ انہیں پوچھا کہ میں 3 ماہ میں کر سکتا ہوں، تو مجھے نہ آپ کی سپیڈ کا پتہ ہے، نہ آپ کی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے کہ پہلے سے کتنا پڑھا ہوا ہے، انگلش کا نالج آپ کا کیا ہے، آپ کتنا ٹیسٹ رکھتے ہیں، کتنے آپ کمیٹڈ ہیں۔ دا سو مینی تھنگس بیٹا،
تو لہٰذا اس طرح کے سوال جو میں تو آنسر نہیں دے سکتا، میرے لیے تو بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں۔ یو کین جوائن آر کلاس، 3 مارچ سے ہماری کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے 2 ماہ کے لیے۔ یہ جو ہے جو 2022 کے اسٹوڈنٹ ہیں، مارچ اپریل کی 2 ماہ کی جو ہماری کلاس ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اور اس میں ان کو یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں ان کی بیک گراؤنڈ تھوڑی سی مل جائے گی، اور دے ول بی بیٹر پریپیئرڈ اینڈ بیٹر پوائزڈ ٹو سٹ ان دا ایگزام ود دا کریٹیکل مائنڈ سیٹ وچ از ریکوائرڈ ان دس ایگزامینیشن۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے 0349928017، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میں لکھ بھی دوں گا اس پر۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، خدا حافظ۔